تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پڑھو میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے پیارا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق سامعین عزیز مکرم، حباب ذی وقار، قرب و جوار، دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ اور میرے تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھر میں پیدا کیا، ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں میں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی رکھی ہے۔ اولی اولی آکھو سبحان اللہ، کوئی ایڈے مشکل کام بھی نہیں ہے، تے آئی نہیں بھی تسی جمعے تے ہو تو بولی جاؤ سبحان اللہ نہیں سزا۔ اس واسطے زبان چلتی رہے اللہ کے ذکر میں تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس خالق کائنات مالک دو جہاں نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے جس گھر میں اللہ نے اپنی محبت بھی رکھی ہے اور اپنے محبوب کی بھی محبت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اللہ نے اپنا پیار بھی عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کا پیار بھی عطا فرمایا ہے، محبوب کی آل کا بھی پیار عطا فرمایا ہے اور محبوب کے محبوب صحابہ کا پیار بھی عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ احباب کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت، حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا آپ احباب کے سامنے پیش کیا۔ ان میں چند باتیں رہ چکی تھی جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات آپ یاد رکھیں، چاہے عام انسان ہے یا خاص انسان ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں، ایسی برگزیدہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں آیا اس نے اپنی حیات کا وقت گزارا اور وقت گزارنے کے بعد اللہ کے امر پر یعنی ملک الموت کے آنے پر اس نے لبیک ضرور کہا ہے، ضرور کہا ہے۔ لیکن خاص یہ ہے کہ عام انسان اور انبیاء میں، خاص انسان اور انبیاء میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح زمین و آسمان میں فرق ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ امتی اور نبی میں فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے، ہماری سوچ سے بھی دور فرق ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے اللہ کے امر پر، حکم پر اس نے لبیک ضرور کہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب نوح کے پاس بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب شیس کے پاس بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب زکریا کے پاس بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں بھی ملک الموت کو بھیجا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ میں بھی بھیجا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں بھی بھیجا، جناب عیسیٰ روح اللہ کی بھی بارگاہ میں بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ملک الموت کو بھیجا ہے۔ لیکن بڑی شان سے بھیجا،
ہر پیغمبر کی بارگاہ میں ملک الموت عزرائیل علیہ السلام آئے، بڑی شان سے آئے، بڑی شوکت سے آئے، لیکن کسی نبی کے پاس فرشتہ موت کا توجہ جناب عزرائیل علیہ السلام اس شان سے نہیں آیا کہ پہلے آ کر اجازت لے، حضور حاضر ہو تو میں آپ کی روح نکالوں۔ کسی پیغمبر کی بارگاہ میں عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حاضر نہیں ہوئے، سوائے تیرے اور میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے۔ حضور کی بارگاہ میں جب ملک الموت آتے ہیں تو پہلے آ کر عرض کرتے ہیں، سونے جانے کا ارادہ ہے یا رہنے کا ارادہ ہے؟ اتنی عظیم شان کے مالک آپ سمجھ سکتے ہیں، سونے جانے کا ارادہ ہے یا رہنے کا ارادہ ہے؟ اختیار دے دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ امتی کی موت اختیاری نہیں ہے، نبی کی موت اختیاری ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے ملک الموت سے کہا جیسے میرا محبوب کہے گا ویسے تو کرے گا، کیونکہ محب میں ہوں، محبوب وہ میرا ہے، اور تو میرے محبوب کا جناب والا غلام ہے، اس کی بارگاہ میں آنے جانے والا قاصد ہے، اور جبریل تو بھی جیسے میرا محبوب کہے گا ویسے تو نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی عزت اور شان کے لیے جو بھی معاملے طے فرمائے ان کی شان بڑی افضل و اعلیٰ ہے، ان کی شان بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے میرے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بابرکات کو خاتم النبیین پیغمبر بنایا۔ کون سا پیغمبر بنایا؟ خاتم النبیین پیغمبر بنایا، اور اس پیغمبر نے ہمیں اس پیار اور محبت کا دستور قائم کر کے یہ واضح طور پر ثابت کر کے دیا کہ ہم نے اللہ کے محبوب کی شان کو، شوکت کو، اور جو مراتب عالیہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں ان پیغمبروں کی شان انتہائی افضل و اعلیٰ تھی، اعلیٰ ہے اور اعلیٰ رہے گی۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم نے جس چیز کو پسند کیا ہے یا آگے کی طرف بھیجا ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی دو پل کی ہے، دو پل کی زندگی ہے، اور قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر ایک نے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ اس دو روزہ زندگی میں ہم نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کی ذات سے وفاداری کرنی ہے، تاکہ جب قبر میں جائیں تو حضور کہیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، یہ اپنا وفادار ہی ہے، یہ میرے دین کا وفادار آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جانے دو۔ تو اتنی کم از کم بندے کے اندر ہونی چاہیے پیار اور محبت کہ جب باری دین مصطفیٰ کی آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی آئے، تو اس وقت بندے کے اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے وہ کہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نبی کی وفاداری کبھی دامن سے چھوٹ سکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میں نے آپ احباب کے سامنے جو جملے رکھے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو موت عطا فرمائی ہے لیکن اختیاری موت عطا فرمائی ہے۔ جیسے میرے محبوب آپ چاہتے ہیں ویسے ہوگا، تو اللہ نے اپنے نبی کے کہنے پر، اللہ نے اپنے نبی کے کہنے پر پھر ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ ملک الموت تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، جیسے میرا محبوب کہے گا ویسے تو نے کرنا ہے۔ اور ملک الموت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بار بار سرکار نے حکم دیا آپ جیسے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کریں۔ پھر رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو پاک جسم سے ایک آن کے لیے نکالا گیا، اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکال کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، جا کر عرض کی مالک
اب روح پاک روح محمد کو ہم لے آئے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا محمد کے جسم سے پاکیزہ جگہ اور ہے ہی کوئی نہیں، ایسا کرو میرے محمد کی جب قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو ایسا کرو میرے محمد کی روح کو محمد کے جسم میں واپس لوٹا دو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی روح کو نکالا، اور ایک آن کے لیے جو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس نتیجے کے تحت، اس حکم کے تحت اللہ نے اپنے پیغمبر کی روح کو نکالا، اور روح کو نکالنے کے بعد پھر رب نے بھی فائنل کر دیا، فرمایا ہم نے نکالا ہے اور نکال کر اب روح محمد کو محمد کے جسم میں دوبارہ رکھیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شمع پہلے باہر جل رہی تھی اور ہر طرف روشنی دے رہی تھی، شمع اب بھی جل رہی ہے لیکن اس پہ اب پردہ آ گیا ہے، اس پہ اب پردہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم اس کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، کہ جنہوں نے ہماری محبت کے لیے کیا کچھ نہ کیا، سب کچھ کیا، اور ہمیں بتا دیا کہ ہماری زندگی کا جو طریقہ کار ہے، جو اسلوب ہے، وہ ہمیں اللہ کے محبوب اور محبوب کی آل اور محبوب کے محبوب صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر ہم ایک اچھے انسان کے جناب والا زمرے میں آئیں گے۔ تو بہرحال گرامی کا تاجدار مدینہ کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہر بندہ مومن کا، منافق کا نہیں، بے ایمان کا نہیں، کافر کا نہیں، بندہ مومن کا، کس کا؟ بندہ مومن کا یہ عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور عقیدہ رہے گا کہ اللہ کے سارے پیغمبر دنیا میں آئے مقررہ وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، اور اللہ نے پھر انہیں مخصوص وقت کے بعد اپنی بارگاہ میں مخصوص طریقہ کار کے ساتھ بلا لیا ہے، اور بلانے کے بعد اللہ نے ان کے جسموں کے اندر روحوں کو دوبارہ واپس پلٹا دیا ہے۔ یہ جمہور اہل مسلمانان اسلام، اہل سنت والجماع کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے اور عقیدہ رہے گا۔ تو اس لیے گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین، ہمارا عقیدہ روز اول سے قرآن پاک اور رسول اللہ کے فرمان پہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کی زندگی میں اور امتی کی زندگی میں بڑا فرق ہے، نبی کی موت میں اور امتی کی موت میں بڑا فرق ہے، نبی مکرم کی نیند میں اور امتی کی نیند میں بڑا فرق ہے۔ توجہ میری طرف آپ رکھیں، بڑا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کی زندگی اتنی اعلیٰ شان زندگی ہے کہ نبی اگر جناب والا مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ سے جن جن رستوں سے گزرے تو اس رستے کے دائیں بائیں آگے پیچھے آنے والے درخت جھوم جھوم کرے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ نبی اگر چلیں دھوپ شدت سے ہو تو میرا پروردگار عالم دھوپ کو یہ حکم کر دے بادلو آ جاؤ دھوپ کے سامنے، اور میرے محبوب کو گرمی محسوس نہ ہو جائے۔ لیکن امتی کی زندگی میں ایسا معاملات نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ اور پھر دیکھو نیند، امتی کی نیند اور نبی کی نیند میں بڑا فرق ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور امتی کیا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، صحیح بخاری قیام اللیل، اس کے اندر اس باب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا، آپ بیان فرماتی ہیں
آپ بیان فرماتی ہیں نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، میرے حضور نے تہجد کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے لگ گئے، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، میرے سرکار نے جناب والا نماز وتر پڑھنا شروع فرما دیے۔ جب وتر پڑھنے شروع کر دیے تو سرکار دو عالم کی پاکیزہ اور محبوب بیوی سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ جو سرکار کی بیوی ہیں، سرکار کی پاک بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا، آج بڑا عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ آپ نے جناب والا تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد سو گئے، سونے کے بعد اٹھے اور پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز وتر پڑھنے لگ گئے۔ یرا حضور بتائیے نا اس میں جناب والا حکمت کیا ہے؟ سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، میرے محبوب کریم کی بیوی کے کہنے پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سن لو، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ عائشہ ٹھیک کہتی ہوں لیکن یاد رکھو میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں عائشہ سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ کیا مطلب نبی وضو کا محتاج نہیں ہے؟ اگر نبی نماز کے لیے جاگے تو وضو اگر نہ کرے تو یہ کوئی جناب والا عجیب بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے خود فرما دیا، نبی سو جائے تو سونے کے سے اس کا وضو ٹوٹ نہیں سکتا، امتی سو جائے وضو کر کے پھر اٹھے تو اسے وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی اگر دوبارہ سو کے اٹھے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا لقب بنا کر جناب والا عطا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، یا تو پتہ کیا چلا نبی کی نیند میں، نبی کی نیند میں اور امتی کی نیند میں بڑا فرق ہے۔ میں اور آپ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی آپ لے آئیں، کوئی بھی آپ لے آئیں، لیکن اگر وضو کر کے سوئے گا پھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس کی جناب والا وضو ختم، ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کی یہ ذات پاک ہے، وضو کر کے سو جائیں تو اگر اٹھ کے پھر دوبارہ نماز پڑھنا شروع فرما دیں، پیغمبر کا وضو ٹوٹ سکتا نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ہی میں بتا دوں پیغمبر کی شان کتنی ہے۔ میں اور آپ یا وہ لوگ جن کے نکاح میں بیویاں ہیں، اگر شوہر مر جائے تو نکاح ختم، نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان رسول پاک کی ذات پر، وہ ذات پاک ہے جن کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اب بھی رسول کریم علیہ السلام کی جو نکاح میں 11 بیویاں تھیں، 11 کی 11 بیویوں سے نہ نکاح ٹوٹا تھا، نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ کیا مطلب؟ رب نے بتا دیا نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، وہ نکاح اس کا سلامت رہتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے قانون بنا دیا، فرمایا اول سے لے کر آخر تک، صبح قیامت تک نبی کی بیویاں کل بھی تمہاری مائیں تھی، آج بھی تمہاری مائیں ہیں اور صبح قیامت تک تمہاری مائیں رہیں گی۔ یہ بتا دیا واضح طور پر فرق کہ نبی اور امتی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سنے ہو جو کہتے ہیں دیکھو وہ بھی نبی وہ بھی نبی،
وہ بھی نبی علیہ السلام کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے تھے، اور بدبختوں نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ولی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو نبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بابا جی کہا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار کی محبت، سرکار کی الفت، سرکار کی چاہت جس جس سینے میں رہے وہ جہاں بھی رہے، وہ مدینے میں رہے۔ بس صرف یہ دل الفت اور پیار اور محبت کی داستان ہوتی ہے۔ تو گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے بات یہ کی کہ نبی اور امتی کے درمیان فرق بولو بہت بڑا ہے، بہت بڑا فرق ہے سمجھنے والے بندے کے لیے۔ اب میں دوسری مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے عقیدہ حیات النبی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا، نبی کے فرمان نے دیا، اور خود سرکار نے بخاری شریف کی جو حدیث مستند سرکار نے واضح طور پر فرمایا کہ جناب والا تنام ہے نا یا ولا ینام قلبی، سونے میری آنکھیں تو سوتی ہیں پر میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب آپ اکرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے تو سرکار کی بارگاہ میں دو فرشتے آئے۔ توجہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں دو فرشتے آئے۔ ایک نے کہا، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے۔ ایک نے کہا کہ آقا سو رہے ہیں۔ کس نے؟ فرشتے نے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جاگ رہے ہیں۔ تسی بھی جاگ رہے تو یار آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑے ہی میں مطالبہ تسوں کو لگی تھا یار اما پیسے دو، وہ تو جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب صرف سبحان اللہ کی صدا پتہ چلے یار حضور کی محبت میں غلام بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور کسی قسم کو کسی بندے کو کوئی شک و شائبہ ہو تو میں حاضر ہوں، اسی لیے ریکارڈنگ کرتا ہوں یوٹیوب پہ، پورا بیان ہر جمعے کا آپ سن سکتے ہیں، ہمارا سیو ہوتا ہے بیان۔ دوبارہ توجہ کریں، میں کہہ رہا تھا سرکار کی ذات وہ ذات پاک ہے جس کی بارگاہ میں دو فرشتے حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا، دونوں آئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا حضور بولو جاگ رہے ہیں، اور یہ باتیں دونوں فرشتوں کی حضور سن رہے تھے۔ اب یہاں پہ میں فرق دینے لگا ہوں، کبھی فرشتوں کی بولی آپ نے سنی ہے؟ نہیں، سن سکتے بھی نہیں ہیں جب تک مریں گے نہیں۔ مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی کہ ھذا الرجل، جب تارے سوال ہوں گے پھر سنو گے۔ لیکن رسول کی نگاہ اور سماعت اور بصارت دیکھو، حضور نے کہا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، میں نے ان کی آواز کو سنا، ایک یہ کہہ رہا تھا ایک یہ کہہ رہا تھا، اور پھر حضور جاگے، صبح ہوئی تو غلاموں کو بلایا، فرمایا غلاموں رات بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ غلاموں نے عرض کیا سونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ کیا پیش آیا؟ میرے کونین کے مالک مختار پیغمبر نے فرمایا دو فرشتے میری بارگاہ میں آئے، مجھے سویا ہوا پا کر ایک نے کہا میرا رسول سو رہا ہے، دوسرے نے کہا میرا رسول جاگ رہا ہے۔ تو میں جناب والا صحابہ نے پوچھا حضور حکمت کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جس فرشتے نے میری آنکھوں کو دیکھا اس نے یہ پہچانا کہ حضور سو رہے ہیں، جس فرشتے نے میرے دل کو دیکھا تو وہ جان گیا میرا سونا لجپال جاگ رہا ہے۔ بات تو اپنے اپنے نصیب کی ہے نا، جس نے دیکھا آنکھوں کو اس نے سمجھا محبوب سو رہے ہیں، جس نے دیکھا دل کو اس نے سمجھا محبوب جاگ رہے ہیں۔ تو جس نے محبوب سے وفاداری کی اس نے کہا میرا نبی زندہ ہے، جس نے کی غداری وہ کہتا ہے محبوب معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گئے ہیں، لیکن میرے رب کا قرآن جو کہتا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ پاک پروردگار رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تو مردہ گمان نہ کہو،
वलाकिन बल अखियाऊं वलाकिन ला तशऊरून। वो अल्लाह के हाँ जिंदा हैं, तुम शऊर, बोलो शऊर नहीं रखते। कौन जिंदा है बोलो? शहीद जिंदा हैं। शहीद हो हैं कौन? नबी हैं? नहीं। कौन हैं? उम्मती हैं। किसके? तेरे मेरे करीम आका के। बोलो क्या है? उम्मती हैं, उम्मती हैं, उम्मती हैं, तेरे मेरे करीम आका के उम्मती हैं। और यार अगर उम्मती होकर शहादत का रुतबा पाले, रब कुरान में अपना हुक्म ये नाज़िल फरमा दे कि अगर उम्मती नबी के जनाबे वाला मानने वाला नबी मुकर्रम का वफादार अगर कुफार के सामने अपना सीसा पिलाई दीवार बनकर मुकाबला करके डट के जान का नजराना पेश कर दे, अल्लाह उसे शहादत का रुतबा दे देता है। तो रब ये कहता है उस शहीद को मुर्दा गुमान न कहो। क्यों? वो जिंदा है। क्यों? वो नबी का गुलाम है। बाबा अगर नबी का गुलाम होकर शहादत का रुतबा पाकर कुरान कहता है वो जिंदा है, उम्मती जिंदा है, तो फिर जिस नबी का वो गुलाम है उस नबी की शान क्या हो सकती है? रुतबे है ना कोई तोले। सरकार के गुलामों मोहब्बत से बोलो हो दे रुतबे है ना कोई तोले। कौन दिरी से करे ओ जद मुंह विचो रब बोले, जद मुंह विचो रब बोले। आ मेरे सरकार का कलमा पढ़ने वाले, अरे के दिल के अंदर जितनी प्यार और तमन्ना होगी वो इतना ही रसूल मुकर्रम से प्यार करेगा, वो इतना ही मेरे महबूब के असहाबे पैगंबर से प्यार करेगा, वो इतना ही मेरे महबूब की आले पाक से प्यार करेगा। लेकिन बात जनाबे वाला नसीबों की है, अपने अपने नसीब की है। जिसे चाह जब चाह जैसे चाहे जहां से चाहे उसको नवाज दे, क्योंकि ये दरे हबीब की बात है। और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। और ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो सरकार की हयात मुक़द्दसा पे जो दूसरी मैंने कुरान से आपके सामने दलील रखी, जज़ाकल्लाहु व अहसन जज़ा व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वो ये है कि भाई अगर उम्मती जिंदा होने का हक रखता है तो जिसके सदके उम्मती को शहादत मिली उसका कितना बड़ा मुकाम हो, मरज़ा आला मुकाम होगा। कह दो सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना की ज़ात पाक का तज़किरा सुनने वालों सुनो, मेरा और आपका ये अकीदा होना चाहिए कि रसूल पाक एक जिस्म से, किस जिस्म से? एक जिस्म से अपनी कब्र पाक में मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। और अगर अपने दरबारे गुहरबार से रसूलुल्लाह खुद, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, ज़हन हाज़िर रखना, रसूलुल्लाह खुद या सारे अंबिया अल्लाह की अता से अपनी कब्रों से बाहर निकल कर कहीं आना जाना करना चाहें तो वो आ जा सकते हैं। परेशान नहीं होना, मैं आपको दलाइल दूंगा। और फिर भी अगर आप मुतमईन नहीं हो तो मैं फिर भी यहां खड़े होकर आपको मुतमईन करूंगा। बुजुर्ग फरमाते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत, आल की मोहब्बत, साहबा की मोहब्बत, ये नापने तोलने की चीज नहीं है, ये इश्क के फैसले होते हैं। इश्क में जो चाहे, जैसे चाहे, जहां से चाहे, जब चाहे वो बंदा कर सकता है। मैंने क्या बात कही? हुजूर कहीं जाना चाहें जा सकते हैं, अंबिया जहां जाना चाहें कब्रों से निकलकर जा सकते हैं कयामत से पहले। ये मेरा दावा है। अब इस पे दलील सुने, एक नहीं बहुत सी दलील वक्त के मुताबिक दूंगा कि अंबिया कैसे अपनी कब्रों में निकलकर दूसरे मुकाम पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। शब महराज
تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، آپ سفارش صاحب توجہ چاہوں گا، میرا پاک پروردگار فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو ذات لے گئی راتوں رات مختصر سے حصے میں اپنی شان والے پیغمبر کو، یار اونچی آنکھوں سبحان اللہ، راتوں رات ایک مختصر سے حصے کے لیے لے گئی، رات کے مختصر سے حصے کے لیے لے گئی۔ فرمایا وہ رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک محبوب کو لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے الذی بارکنا حولہ، ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتوں سے مراد انبیاء کی قبریں ہیں۔ انہو سمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ میں دلیل دے رہا تھا میرے پاک پیغمبر کو جب اللہ کریم نے شب معراج پہ بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے ملاقات ہونے کے لیے جا رہا تھا، جب میں جناب والا وادی سے گزرا تو میں نے پیغمبر موسیٰ کو دیکھا، رأیتو موسیٰ بقبر موسیٰ فرأیتو یصلی علیہ فی قبری ومررت بموسیٰ قبری فہو یصلی قائم علی قبری، میں نے موسیٰ پیغمبر کو گزرتے گزرتے دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر رب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے گزرا، توجہ، میں وہاں سے گزرا، گزرتے گزرتے جناب والا میں جا کر پہنچا بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر، جدھر جناب والا سارے کے سارے انبیاء کرام صفیں باندھ کر مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھوں میں دیا ہاتھ، سواری کو باندھا باہر، فرمایا میرے محبوب آ جائیں، صفیں انتظار کر رہی ہیں، آج جناب والا انبیاء کا سرتاج رسولوں کا امام فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں جبریل میرا ہاتھ پکڑا، کس نے؟ جبریل نے، کس کا؟ اپنے محبوب کا۔ فرمایا لے گئی اس پہلی صف کے اندر انبیاء کے جد اعلیٰ رسول اللہ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود، حضرت جناب والا آدم صفی اللہ بھی موجود، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود، سارے کے سارے انبیاء صفیں باندھ کر موجود ہیں۔ فرمایا مصلی والی جگہ کھڑی ہے، خالی ہے۔ فرمایا جبریل نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، فرمایا حضور دیکھ دے کیا ہیں، آئیے مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ نماز پڑھائیں، مقتدی آپ کے سارے پیغمبر بنیں گے۔ رسول اللہ مصلی پہ حاضر ہوئے، 2 رکعت نماز حضور نے پڑھائی نفل، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سرکار نے سلام پھیرا، ہر پیغمبر نے کہا مرحبا بن نبی یا رسول اللہ، مرحبا بن نبی، او نبی آنے والے تجھے مبارک ہو، ہم ویلکم کہتے ہیں، موسٹ ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ سب نبیوں نے، بولو کس نے کہا؟ سب نبیوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے ظاہری حالت میں، تو مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے سامنے؟ بولو نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کل پیغمبر زندہ تھے؟ بولو سامنے موجود تھے؟ نہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ میں سارے پیغمبر کہاں سے آ گئے؟ اگر زندہ نہیں تھے تو پھر یہ آ کہاں سے گئے؟ ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا کہ انبیاء کی امامت رسول محتشم نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھا کے کی۔ تو مجھے بتاؤ، میرا سوال ہے، اگر کوئی نبی بھی اپنی قبر سے باہر نکل نہیں سکتا تو یہ سارے آدم سے لے کر جناب موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر آئے مقتدی بن کر، اور روحیں نہیں آئیں، روحیں نماز نہیں پڑھتی، جسم نماز پڑھتے ہوتے۔ روح مال جسم، روح مال جسد، سارے پیغمبر آئے، آ کر
انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے مقتدی بنے۔ اب سارے پیغمبر کہاں سے آئے؟ گھروں سے آئے؟ نہیں۔ درباروں سے آئے؟ نہیں۔ اپنے مزاروں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے بولو؟ اپنے مزاروں سے، اپنی قبور سے، اپنے ان پاک جگہوں سے آئے ہیں جن جگہ میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اور اگلی بات مزے کی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے جناب والا جب امامت فرمائی، ہر پیغمبر نے مجھے ویلکم کہا۔ پھر جناب والا میں مسجد اقصی سے ہوتا ہوا پہلے آسمان پہ پہنچا، تو جب پہلے آسمان پہ پہنچا تو مجھے آدم علیہ السلام ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ اونچی آنکھوں، بلند آواز میں لاکھوں سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پہ جناب والا آدم علیہ السلام مجھے ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام دونوں جناب والا مجھے ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ تیسرے آسمان پہ جب میں پہنچا تو جناب والا جس نے سونوں کا رسول اللہ کے بعد سردار کہا جاتا ہے انہیں یوسف علیہ السلام، وہ مجھے ویلکم کہنے کے لیے تیسرے آسمان پہ موجود تھے۔ چوتھے آسمان پہ جب میں پہنچا تو جناب ادریس علیہ السلام مجھے ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ پانچویں آسمان پہ پہنچا تو مجھے ہارون علیہ السلام موسٹ ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ چھٹے آسمان پہ پہنچا تو مجھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ ساتویں آسمان پہ جب میں پہنچا تو مجھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ اب سنو، موسیٰ کہاں؟ قبر میں نماز بھی پڑھتے، حضور نے فرمایا میں دیکھا۔ موسیٰ کہاں؟ مسجد اقصی میں مقتدی بھی بن رہے ہیں۔ موسیٰ کہاں؟ پانچویں آسمان پہ مصطفیٰ کو سلام عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ جسم ایک ہے، جگہ تین ہیں، قبر موسیٰ کی، مسجد اقصی، پانچواں آسمان، اور پھر وہی عیسیٰ۔ کل انبیاء پہلے اپنی قبروں میں تھے، پھر مسجد اقصی میں۔ وہی انبیاء موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، آدم، صفی اللہ، موسیٰ، کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور ہارون اور یوسف علیہ السلام، سب انبیاء سمیت سارے آسمانوں پہ بھی موجود تھے۔ تو مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ نبی ایک جسم رکھتا ہے، ہر پیغمبر ایک جسم رکھتا ہے، لیکن انہوں نے جگہ بدلی، قبر سے بھی باہر آئے، مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھی رسول کے پاک کے پیچھے، پھر پہلے سے لے کر ساتویں آسمان تک انتظار بھی کر رسول اللہ کا ویلکم کہنے کے لیے، مرحبا بھی کہا۔ تو بھائی مرحبا کبھی مردہ نہیں کہتے، زندہ کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھ لو، جنت میں مردے نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا نے فرمایا میں غلام ہوں میرے ممبر سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر ممبر تک، یہ جتنا ٹکڑا ہے جس پہ مصطفیٰ چلتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یار جس پہ حضور چلیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جسے اپنا کہہ دیں اس کی شان کتنی افضل والا ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی حقیقت میں ہے کہ جناب والا سرکار دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ جہاں چاہنا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس پہ میں ایک اور دلیل، حضور کہاں جانا چاہیں، وہ تو میں نے سب انبیاء کی دینا کہ سب انبیاء گئے آئے پھر واپس اپنی قبروں میں لوٹ گئے، لیکن حضور کی میں بات کر رہا ہوں، سرکار کی، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ آکھو یار آکھو سبحان اللہ، اس زبان کے کرنا جڑی اللہ رسول نے نائے نہ بولے، اب بولیا کرو اے بول سو تے کام آسی نے، یہ زبان گواہی دے سی نہیں، ہاتھ گواہی دے سن تو اڈے کہ یا رسول اللہ یا میرے مالک الملک، تیرے نام پہ ہم زبانیں بھی ہلاتے تھے اور ہاتھ بھی گج وج کے کہتے تھے سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمارا امن کا اور پیار کا یہ رشتہ ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پاک سے نکل کر جانا یہ کیسا ہے، کیسے ممکن ہے؟ بڑی شخصیت کا میں نام لینے لگا ہوں، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، حضور کے ایک وفادار ہیں،
جن کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے قصیدہ لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور کے غلاموں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جس دل میں رسول پاک کا پیار ہونا، پھر رسول اللہ اس پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ بندہ اتو پیار کرے، زبان نہ تو اور گالے، اندروں پیار ہوئے تو پتہ چلے گا جناب والا اس نے حضور سے پیار کیا ہے، اس نے حضور سے پیار کیا ہے۔ باب خادم نے حضور سے پیار کیا تو اللہ نے کرم نہیں فرمایا؟ زمانہ پریشان ہے، دنیا آئی کہاں سے آئی، لیکن رب نے بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم وفادار بنو، پھر کرم فرمانا یہ رب مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا، امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، فالج نے آ کر پکڑ لیا، مریض ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ اب جناب والا بستر علالت پر، مرگ علالت پر آرام فرما رہے ہیں، آدھا جسم کام کرنا چھوڑ گیا، اٹھتے ہیں تو اٹھنے نہیں ہوتا، چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو چلنے نہیں ہوتا۔ دل میں خیال آیا اس سے پہلے جناب والا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ویسے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، حضور کی عزت پہ پیرا دے جاؤں۔ آپ نے قلم لیا اپنے ہاتھ میں، لیٹے لیٹے لکھتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 162 شعر، کتنے؟ 162 شعر، 162 شعر جناب والا امام بوصیری نے لکھے جناب والا بڑی آب و تاب کے ساتھ سو گئے۔ فالج کا مریض شعر لکھنے کے بعد سو گیا۔ ہیں کہاں کے؟ مصر کے رہنے والے۔ کہاں کے رہنے والے بولو؟ مصر کے رہنے والے، شعر لکھے سو گئے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، مقدر نے آواز دی، فرمایا بوصیری آج آنکھیں دل کی کھول۔ کیا دیکھتے ہیں خواب کے عالم میں؟ سیدہ زہرا پاک کا بابا، کونین کا سلطان، امت کا رکھوالی، امت کی حفاظت کرنے والا پاک پیغمبر خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ خواب کے اندر تشریف لے کر آ کے فرمایا، او بوصیری وہ شعر تو مجھے سناؤ نا جو میری محبت میں تو بولا کرتا تھا۔ جناب والا تاجدار مدینہ کے غلام حضرت سیدنا امام بوصیری وہ جناب والا جملے بولتے جا رہے ہیں کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ سارے جملے آپ نے بولے، اور بولنے کے بعد جناب والا آپ نے یہ جملے کہے، یا رسول اللہ بس میرے سرکار نے جناب والا اپنا ید اللہ والا پیارا پیارا ہاتھ امام بوصیری کے جناب والا پھر جسم پہ پھیرا، اور جاتے جاتے اپنی کملی بھی عطا فرما دی۔ امام بوصیری کو خواب میں رسول پاک آئے، اپنی کملی بھی عطا فرما دی۔ کیا کیا؟ اپنی کملی بھی دے دی، دست شفا پھیرا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں صبح میں جب بیدار ہوا، توجہ، جب میں صبح بیدار ہوا تو دیکھا میرا جسم صحیح سلامت۔ جدی زبان کام کر رہی، آنکھوں سبحان اللہ، صحیح سلامت کہتے ہیں۔ پھر میں نے جب تکیہ ہٹایا تو اس تکیے کے اندر سے نیچے سے مجھے رسول مکرم کی چادر کو میں نے پایا۔ مصر کہاں اور مدینہ کہاں؟ شعر اپنے بستر علالت پر لکھے امام بوصیری نے، اپنے بستر پر لکھے، سرکار مدینے سے کرم فرمانے گئے، اور سرکار نے خواب کے عالم میں بھی بتا دیا میں خواب میں بھی جا کر غلام کو پہچان سکتا ہوں، اور خود اپنے ہاتھوں سے خواب میں اللہ کوئی چیز دے تو وہ پاس موجود نہیں ہوتی، لیکن رسول نے خواب میں دے کر بتا دیا کہ محبوب کی شان کو ناپا اور تولا بے قدرے نہیں جاتا۔ رسول کی شان وہ شان ہے کہ جس شان کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر کی صداقت چاہیے، فاروق اعظم کی عدالت چاہیے، عثمان غنی کا حیا چاہیے، حیدر کرار کی شجاعت چاہیے، اور حسن و حسین کی جنت کی محبت کی داستان اور پروکار لمحے چاہیے۔
اس رسول کی شان بڑی بلند و بالا شان ہے، اس شان کو کون ناپ تول سکتا ہے؟ 3 منٹ باقی ہیں، میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصیری کو مصر کے اندر اپنی چادر دی اور شفا بھی عطا فرما دی۔ کیا ثابت ہوا؟ حضور نے گویا کہہ دیا تو میرے نام پہ چل تو صحیح نا، کرم کرنا میرا کام ہے، تو قدم بڑھا دین کے لیے، کرم کرنا یہ رب مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال فرماتے ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب بات دین رسالت کی جائے، نبی مکرم کی آ جائے، آخری بات اور بات ختم ہمارے لیے، کیونکہ کوئی آئیڈیل ہے تو میرے نبی کی ذات ہے، نبی کریم کی آل ہے، نبی کریم کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات میں کر کے بتانا چاہوں گا، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا دنیا والوں میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر تیرے احسانوں کو بدلہ باقی ہے، میرا رب قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے صحابہ کرام کو ایک وصیت کی، سننا وصیت اور دل کی تختی پہ لکھنا اور پھر سوچنا کہ ہم جس صدیق کا پیار کرنے والے ہیں اس کو رسول سے کتنا پیار تھا۔ صدیق اکبر نے یہ وصیت کی جب میں مر جاؤں مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، جنازہ پڑھا جائے تو پھر مجھے روضہ رسول کے سامنے دربار رسالت میں لے جانا، رسول کے دربار میں رکھ کر جنازہ ابو بکر کا آواز دینا۔ تفسیر امام رازی وہ لکھتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ رکھ کر آواز دینا، کس کو؟ میرے نبی کو۔ صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی کو بلایا جائے تو نبی سنتا ہے، نبی سنتا ہے۔ توجہ، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا صدیق اکبر نے یہ وصیت کی جب میں مر جاؤں میرا جنازہ مجھے کفن دے کر جنازہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے دربار میں رکھ کر آواز دینا آقا غلام حاضر ہے۔ آواز آئی، فرمایا جب جنازہ رکھا گیا صحابہ نے عرض کی حضور غلام کفن میں پڑا ہوا حاضر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں قبر رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، وہ دیر نہ کرو یار کو یار کے ساتھ قبر میں لٹا دو، دیر نہ کرو میرے محبوب کو محبوب کی یار، جس کے آنے پر رسول اللہ کے دربار سے آواز آئے ادخل الحبیب الی الحبیب، لے آؤ میرے یار کو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نبی کے زندہ ہونے پر اور کون سی ہمارے پاس دلیلیں چالی ہیں، اور یہی وصیت سیدنا فاروق اعظم نے بھی کی تھی، ان کے لیے بھی یہی جملہ بولا تھا ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو میرے عمر کو میرے ساتھ ملا دو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے، مجھ کو پکڑیں جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا کیا ہے، میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، ورنہ اس گناہگار کے دل کا برم کیا ہے، ورنہ اس برے دل کا ٹوٹے کا برم کیا ہے۔ سن کے فرمائیں جم گٹھا دیکھ کے مخلوق کا، آ جائیں حضور آ کے فرمائیں فرشتوں یہ جھگڑا کیا ہے، سن کے فرمائیں محمد میرے دیوانے کو چھوڑ دو، اب اس پہ تقاضا کیا ہے۔ اعظم رسول محبت کی اثر تو دیکھو، محبت تو دیکھو، جس دل میں یہ محبت ہو تو پھر اس دل کو کھٹکا کیا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور کی عزت و ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب حضور کے دین کی بات آئے، حضور کی عزت کی بات آئے، صحابہ کی عزت کی بات آئے تو آپ لبیک کہا کرو۔ اور میں آخر میں آپ کی وساطت سے ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا۔ ہماری جو علاقے کی شان ہے، ہماری جان ہے اور اہل سنت کا ایک نشان ہے، جن پر رسول اللہ کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے اور جن پر ہم وقت
میرے اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ اب یہاں موجود میرے سامنے نہیں ہے، جن کا نام حاجی ملک محمد نصیر ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ مولانا صاحب سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت، آل کی عزت کے بارے میں اگر کوئی جملہ اٹھے گا تو ہم اس کو نوچ کے رکھ دیں گے اور بتائیں گے کہ جو نبی کے وفادار ہیں ہم ان کے بھی وفادار ہیں۔ اور آل محلہ نے بھی ثابت کر دیا۔ اور آپ جب تک میرا عام پیغام ہے، جب یہاں پہ بھی دیکھو 2 روزہ زندگی ہے، حضور کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی عزت کا بھی معاملہ ہے، تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کرو یار کربلا کہ ہم مسافروں کے ماننے والے ہیں۔ جب انہوں نے محبت کا اظہار کیا تو ہم بھی اپنے جناب والا اس عظیم مرد مجاہد اور جس پر اللہ رسول کی محبت ہے، دیکھیں دنیا کے لیے ہر کام کرتا ہے، دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اور دین کے لیے وہی کام کرتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے، اس پر فضل ہوتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ کی موجودگی میں اللہ ہمارے اس مرد مجاہد جناب والا حاجی ملک محمد نصیر صاحب کو لافانی برکتیں عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہے چلتے رہیں گے، آل علاقہ بھی چلتے رہیں گے، اور یہی پیغام ہے کہ ان پر ان کی نظر یہ شعر ہے کہ جناب والا ملک صاحب آخر کیا بات ہے، خطائیں دیکھ رہا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھ رہا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اللہ کریم آل علاقہ آل محبت غلامان رسول کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔